اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اب اس کی ٹرانسلیشن۔ اور جب لیا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور قائم کرنا نماز کو، اور دیتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر پلٹ گئے تم سوائے چند ایک کے تم میں سے، اور تم ہو ہی پھر جانے والے۔ اور جب لیا ہم نے عہد تم سے کہ نہ بہانا خون آپس میں، اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے، پھر اقرار کر لیا تم نے، اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و حبیبنا و شفیعنا محمد والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفسہ ونفخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما وارزقنی فہما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یا اللہ، مجھے صحیح سمجھ بوجھ عطا کر، مجھے میرے نفس کے شر سے بچا۔ اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ، میں موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کو ثابت کروں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ To all of you, I welcome you to today's session۔ اللہ کا احسان، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم دوبارہ سے بیٹھے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 آنورڈز پڑھنے کے لیے۔ ہم ابھی تک جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ان کے تمام جو ان کے اوپر احسانات کیے وہ یاد دلا کے ان کو اطاعت کی طرف لے کے آ رہے ہیں، انہیں لانا چاہ رہے ہیں۔ وہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر اتنے احسانات کیے گئے، وہ چوزن نیشن تھے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت، اللہ کی عبدیت میں آ جائیں۔ لیکن ہم ٹائم اینڈ اگین ہر رکوع کے اندر یہی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے جو ان سے وعدے لیے جاتے تھے ان سے وہ پھر جاتے تھے، اور وہ ان کو ان وعدوں کی کا عہد وفا نہیں کرتے۔ آج کی جو آیات ہیں اس کے اندر جو ہم نے دیکھا تھا کہ جس عہد کی بات ہم ابھی کر رہے ہیں جو پچھلے رکوع سے سٹارٹ ہوا تھا، اسی عہد کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ اور اس میں ایکچولی یہ ہے کہ ان کو آلموسٹ 8 چیزوں کا حکم دیا گیا تھا، اور اس 8 میں سے ذکر آگے آتا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٹارٹ میں ہی ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا
ना इल्लल्लाह। और जब हमने बनी इसराइल से पक्का वादा लिया कि ना इबादत करना मगर अल्लाह। अब देखिए कि ये बात तो हम पहले भी देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों रिपीट की गई? और वो भी ये कि उनसे पक्का वादा, उनको हुक्म नहीं दिया, उनको 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 प्यार से भी समझाया अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। पुख्ता अहद लिया, कैसे? पहाड़ को उनके सर के ऊपर खड़ा करके, उनको इतनी ज्यादा निशानियां दिखा के भी क्या उनसे कही गई कि किसी की इबादत नहीं करनी सिवाय अल्लाह की, शिर्क नहीं करना। और ये तमाम अंबिया, जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आए हैं, तमाम अंबिया की पहली जो तालीम है वो यही होती है कि अल्लाह के साथ किसी का को शरीक नहीं करना। ला इलाहा इल्लल्लाह अना फाबुदू। अल्लाह के अलावा कोई और इलाह नहीं है और मैं उसी का ही अब्द हूँ। अब्द हम देखते आ रहे हैं पहले भी कि इबादत क्या होती है, अल्लाह की अब्द होना क्या होता है। अब्द अल्लाह का गुलाम होता है। गुलाम की अपनी मर्जी नहीं है, वो सिर्फ अपने रब का हुक्म मानता है। और ये इबादत ही है जो कि अल्लाह को राजी करने वाला अमल। इट डजेंट मीन, अगेन आई एम सेइंग कि इट डजेंट मीन कि सिर्फ नमाज के ऊपर बैठे रहना है, नफल पढ़ते रहना है, कुरान पढ़ना है। एक यही बात डिस्कस कर चुके हैं कि इबादत जिंदगी गुजारने के हर एस्पेक्ट के अंदर हम इबादत कर सकते हैं। ठीक है? बीइंग विमेन, बीइंग वाइफ्स, घर पे काम करने में, बच्चों का ख्याल करने में, हस्बैंड का ख्याल करने में, खाना पकाने में, किसी हर चीज के अंदर हम इबादत गुजार बन सकते हैं। और इबादत गुजार जो जो वो एक बड़ी मशहूर हदीस है, अर्श के साए तले के जो 7 लोग होंगे जिनको अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन अर्श के साए तले जगह देंगे, तो उसमें से एक कौन इतना खूबसूरत, इतना खुश नसीब है? वो नौजवान, वो शख्स जिसने कि अपनी जवानी की उम्र के अंदर ही उसने परवरिश इबादत में पाई। मतलब क्या है कि उसने अपना टाइम अल्लाह की अबदियत में गुजारा, उसने अल्लाह का बंदा बन के ये गुजारा। तो देखिए कि वो दिन जिस दिन इतनी सख्त जरूरत होगी साए की, कितने वैल्यूएबल लोग होंगे वो जिनको कि अल्लाह का अर्श मिल जाएगा, तो उसके साए तले साया उनको मिल जाए। तो दिस इज द टाइम, हम लोग कोई बूढ़े नहीं हो गए। दिस इज द टाइम दैट वी कैन आल्सो बिकम वन ऑफ दीज पीपल जिनको अर्श के साए तले जगह मिलेगी, कि हम अपना दिन रात सिर्फ अल्लाह के एहसास के साथ गुजारें। हम खुद ही उसकी अब्दियत में आ जाएंगे। वो याद है ना वो वाली बात कि मैं ये कैसे करूं कि जब अल्लाह मुझे देख रहा है, किस चीज का एहसास मुझे हर हर अमल करने से पहले, हर काम करने से पहले, हर कदम उठाने से पहले मुझे ये याद आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बस इतना सा ये एहसास अगर हमारे दिलों में आ जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो जबान जो मैं खोलने लगी हूँ किसी के खिलाफ कुछ बोलने में, वो कदम जो मैं उठाने लगी हूँ अल्लाह की नाराजगी की तरफ जाने में, तो मैं वो कदम कैसे उठाऊं? मैं वो जबान को ताला क्यों ना लगा दूं? जब मुझे पता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं उसको कैसे शर्मिंदा कर दूं? मैं कैसे उसके सामने इतनी बड़ी गलती कर दूं? तो अपने आप को अल्लाह की अबदियत में गुजारें, अपनी जिंदगी को कोशिश कीजिए कि उसका हर लम्हा ऐसा गुजारूं, मैं अपने काम करते करते ही गुजारूं, लेकिन ऐसे कि मैं अल्लाह का तकवा अपने साथ रखूं। तकवा क्या है? अल्लाह की गॉड कॉन्शियसनेस, एहसास होना हर वक्त अल्लाह। और अल्लाह ने आपको बकरा की पहली आयत में ही हमने देख लिया था कि कौन इस कुरान से फायदा उठाएगा। इस कुरान से कौन समझ हासिल कर सकता है, फायदा हासिल कर सकता है? वो जो मुत्तकीन है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुत्तकीन। ठीक है? अच्छा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये क्या कह दिया? और एक खूबसूरत हदीस जो कि मैं इधर आपको शेयर करना चाहूंगी कि जो शख्स
इबादत इस तरह करे कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। नमाज कायम करे, ठीक है, मतलब किसी को शरीक ना ठहराए। ये हुक्म जो कि ये हमने यहाँ से देख लिया कि ला ताबुदूना इल्लल्लाह। दूसरा, नमाज कायम करे जो अभी आगे आ रहा है इसी आयत में। ज़कात अदा करे और बात सुने और माने, तो अल्लाह उसे जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिल होने की इजाजत दे देगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, और समेना व अताना, बात सुने और माने, तो अल्लाह उसे जन्नत के 8 दरवाजों से दाखिल होने की इजाजत दे देगा। इमेजिन तो करें जरा, ये ऐसी 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 जो अहदीस होती हैं, जो बातें होती हैं, रिवायात, इनको सुन के 2 घड़ी को इमेजिन किया करें। आप देखिए, अगर आप सोचें कि आप अगर किसी बड़े से किसी किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में जा रहे हैं, उसके बहुत सारे दरवाजे हैं, हर दरवाजे पे एक कोई दरबान खड़ा है, एंड द मोमेंट यू गो नियर, सारे दरवाजे खुल जाएं, सारे के सारे दरबान आपके लिए दरवाजा खोल दें गार्ड्स, और कहें वेलकम वेलकम, प्लीज यहाँ से आए, यहाँ से आए, तो कैसी फीलिंग होगी? इतनी अमेजिंग फीलिंग वो हो जाएगी कि वाओ, आई एम सो वेलकम्ड है। तो ना कि यही दरवाजे हमारे लिए जन्नत के लिए खोले जाएं। एक लम्हे को सोचें तो सही, इंसान अपनी सारी ये इस दुनिया की हकीर सी छोटी सी जिंदगी को उस मोमेंट के लिए ना गुजार दे, कि मुझ जैसी हकीर बंदी के लिए भी ऐसे जन्नत के दरवाजे खुल रहे हैं। तो अल्लाह ने तो बता दिया ना तरीका, अब इस पे अमल करना तो मेरा और आपका काम है कि हम कोशिश करके इसको अमल करें और अपने लिए इन दरवाजों को खुलवाएं। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर हम चाहें कि हम पक्का फैसला कर लें कि हमने इस पे अमल करना, अल्लाह ताला हमें सीखता है। इसीलिए अल्लाह से हमेशा तौफीक मांगे। तो अल्लाह ने पहला बता दिया कि क्या करना है। उनके मिसाक में जो उनसे पूछा गया था वो क्या चीज थी, कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। और अल्लाह ने अपना हक बताने के फौरन बाद पहला हक, व बिल वालिदैनी ihsan, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते रहना, एहसान का अमल करना। आप देखिए कि एहसान क्या होता है। एहसान इज, एक बात होती है कि आपने, आपके साथ जिसने जो किया, आपने सेम उतना ही उसको रिटर्न कर दिया। लेकिन एहसान वो है कि जिसने जितना किया, आपने उससे बढ़ के उसका जवाब दिया, उससे बढ़ के उसके साथ अच्छाई की। तो ये हुक्म है कि वालिदैन के साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करो, उनकी खिदमत करो, उनकी फाइनेंशियल मदद करो, वो मांगे ना मांगे, माल से, अपने अमल से, अपनी जबान से, चाहे वो जितने भी अमीर हों, उनको फिर भी आप पैसे से मदद करें। चाहे वो आपको मना भी करें, लेकिन आप जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको उनको वक्त दें। वालिदैन को इस बड़ी एजेस में आके वक्त की जरूरत होती है, चाहे जैसे भी हों। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा, मेरे वालिदैन ने तो, मेरे माँ बाप ने तो कुछ नहीं किया मेरे लिए, और फलां के लोग वालिदैन तो उसके लिए क्या क्या की, कितनी प्रॉपर्टीज बना गए, उनकी जिंदगियां संवार गए, मेरे वालिदैन ने तो कुछ नहीं किया। नहीं, आपके वालिदैन ने आपको इस दुनिया में लेके आए, आप जिंदा हैं, आपको पाला पोसा बड़ा किया, आप जिंदा हैं, यही उनका इतना बड़ा एहसान है जो वालिदैन कर सकते हैं। ये शायद हम अब आके जब खुद वालिदैन बने हैं ना, सिर्फ तभी हमें समझ आई है कि वालिदैन क्या होते हैं और वालिदैन अपने बच्चों के लिए क्या करें। तो इसलिए अभी से जिस जिसके वालिदैन हयात हैं, उनके लिए मेक श्योर कि टू टेक द एफर्ट टू डू द एक्स्ट्रा माइल, और आप उनके लिए एफर्ट करें। जिनके वालिदैन वफात पा चुके हैं, तो उनके लिए दुआएं करें हर वक्त, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके नाम का सदका करें। दिस इज द मैक्स, द मिनिमम दैट यू कैन डू फॉर दैम। अपने अपने अमाल को अच्छा करें ताकि आप अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाए, ठीक है। वजिल कुर्बा, तो अल्लाह ने, अब देखिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है ना, सर्कल ऑफ नेकी बढ़ा रहे हैं अल्लाह।
پہلے اپنا بتا دیا کہ اپنا حق، اس کے بعد نیکسٹ سب سے بڑھ کے آتے ہیں والدین، اس کے بعد ذل قربا رشتہ داروں کے ساتھ، حسن سلوک رشتہ داروں کے ساتھ، کیا کہا جاتا ہے؟ صلہ رحمی. اور صلہ رحمی از دیٹ تھنگ کہ جس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ میں نہیں، یہ حدیث بتاتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کتنا اب یہ چیز آج کل کم ہو گئی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ریلیشن شپس ہونا، کلوز ریلیشن شپ ہونا. پہلے پہلے آپ کو شاید یاد ہو کہ ہماری ایون بچپنوں میں ہی فلاں 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 دور دور کے رشتہ داروں سے بھی اتنے زیادہ تعلقات ہوتے تھے، آنا جانا ہوتا تھا. آپ پتا ہوتا تھا کہ جی میری چاچی کی بیٹی کی ساس جو ہے نا ان کو فلاں پرابلم ہوئی ہوئی ہے، یا کون کون ہے. اب تو آج کل تو اتنی لائف بزی ہو گئی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون لوگ ہیں جو کہ رشتے دار ہیں ہمارے، کون کون کس پرابلم میں ہے، چاہے وہ آپ کو بتائیں نہ بتائیں. جب کبھی بھی صدقات دینے ہیں تو پہلا حق آپ کے رشتے داروں کا آتا ہے. کیونکہ اگر آپ وہ دیں گے تو آپ کو نہ صرف صدقہ دینے کا وہ ہوگا، ثواب ہوگا، آپ کو صلہ رحمی کا بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. خاص طور پہ ہم جس طرح ہم لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، پاکستان کے اندر نہیں ہے، میک این ایفرٹ ٹو نو یور ایکسٹینڈیڈ فیملیز. اپنے بچوں کو ان سے متعارف کروائیں، جب جائیں ملوائیں. اب تو ویڈیو کالز ہوتی ہیں. دس از سو امپورٹنٹ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنے حسب نسب کو پہچانو، مطلب اپنی روٹس جو ہے نا ان کو ہمیں جاننا بڑا ضروری ہے. اگر ہم نے اپنی رشتہ داریاں اس طریقے سے چھوڑ دی تو تو پھر تو ہم میں اور یہ جو باقی جو ویسٹرن نیشنز ہیں ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نیوکلیر فیملیز، اکیلے رہ جانا، اکیلا پن ہونا، ڈپریشن اینڈ ایوری تھنگ، یہ سب ہماری قوموں میں اسی لیے نہیں تھا کیونکہ ہمارے فیملی ٹرمز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، بانڈز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے قربا کے اوپر خیال کرو ان کا. اور ایک چیز، یہ سب باتیں پیار محبت کی ایک طرف، لیکن میں آپ کو اگر ایک حدیث بتاؤں تو اس کو سن کے دل بہت پریشان بھی ہوتا ہے کہ ہر رشتہ داری قیامت کے دن صاحب کے سامنے آ جائے گی. کیا؟ ہر رشتہ داری قیامت کے دن صاحب کے سامنے آئے گی اور گواہی دے گی کہ اس نے اس رشتہ داری کا حق ادا کیا یا نہیں. اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں یہ بات کرنا کہ جی کون بھائی بھائی سے ٹوٹا ہوا ہے، ہم اپنی فلاں چاچی جی سے نہیں ملتے ہیں، فلاں تایا جی جو ہیں انہوں نے تو کوئی مسئلے کر دیے تھے، بدتمیزی کر دی تھی، جائیداد کے ایشوز ہیں، ہم تو ملتے ہی نہیں. تو دیکھیں جو رشتوں کو کاٹتا ہے اس کے خلاف گواہی دی جائے گی اس دن. رشتہ داریوں کو آپ کاٹ نہیں سکتے. خون کے رشتے اللہ کی دین ہے. اس کے لیے حسن سلوک، اس کے لیے صلہ رحمی از ویری ویری امپورٹنٹ. دس نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف. والیتاما والمساکین. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے والدین آئے، پھر رشتے دار آئے، اس کے بعد پھر اب آپ رشتے داروں سے نکل کے اب آپ اور فردر آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں کون کون یتیم ہے. ٹھیک ہے. یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے وہ بچے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی جن کا باپ وفات پا جائے. حدیث میں آتا ہے نا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی جو مڈل فنگر ہوتی ہے ان دونوں کو یوں اٹھا کے اکٹھا کر کے دکھایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. کہ نہ صرف آپ کو یتیم کی کفالت سے جنت مل رہی ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ساتھ قربت مل رہی ہے. والمساکین. اور مسکین وہ ہوتا ہے جو کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات اور اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نا جو بالکل ہی غریب ہے، وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن مسکین وہ ہیں کہ جو سمجھ لیں کہ جو سفید پوش قسم کے لوگ ہیں، جن کے پاس اتنا خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کوئی مسکین ہے، کوئی مشکل میں ہے؟ تبھی پتا چلے گا نا جب آپ اپنے آس پاس کے لوگوں سے تعلقات بنائیں گے، آپ جانتے ہوں گے، آپ ملتے ہوں گے ان لوگوں سے. تو یہ سب باتیں دے آر سو امپورٹنٹ
और इन्हीं से ही हमारा माशरा बनता है। वक़ूलु लिन्नासी हुस्नन, और लोगों से अच्छी बात करो। अब वाइडेस्ट लेवल के ऊपर आ गया, पूरे वाइडर कम्युनिटी, कि तुम बात करो तो तुम, मतलब पिछले अहकामात तो स्पेसिफिक लोगों के लिए थे ना, स्पेसिफिक काम करने के लिए थे, लेकिन ये एक जर्नल लाइफ रूल है, एक जर्नल हुक्म है कि हर किसी से बात तो तुमने करनी है ना, तुम बात तो एटलीस्ट अच्छे तरीके से उसको करो। एक इतनी मजे की, एक इतनी खूबसूरत मुझे हदीस लगती है कि जो शख्स अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अच्छी बात करे, और अगर वो नहीं तो खामोश। अब पता चली खामोशी की इंपॉर्टेंस, कि अगर बोलो तो अच्छी बात बोलो, और अगर अच्छी बात नहीं निकाल सकते मुंह से, पता ही है कि इतना गुस्सा आ रहा है, पता ही है कि मैं नहीं इस वक्त सही बात करूंगी, तो खामोश रहना बेहतर है। अच्छी बात क्या होगी? जो कि सच्ची बात हो, जो खैर पे मबनी हो, अमर बिल मारूफ करें लोगों के साथ। जब बोलें तो मुंह से आपके फूल झड़ें, आपका चेहरे के पे मुस्कुराहट हो, आपके एक्सप्रेशंस ऐसे हों कि लोगों को अच्छा लगे। आप टोंट करने वाली बातें ना करें। कितने ही लोग होते हैं ना जिनका अंदाज ही ऐसा होता है कि वो जब भी बात करते हैं वो कोई टोंट ही मारते हैं। उन्होंने अच्छाई भी करनी होगी ना आपके ऊपर, तो वो आपका कोई टोंट ही करेंगे। लेकिन ये अंदाज नहीं है इस्लाम का। लतीफ अंदाज में बोले, नरम तरीके से बोले, अगले को सुन के आपकी, आपके पास बैठने के बाद अगले का सर ना दर्द करने लग जाए कि यार क्या मैं वो कैसे शख्स के पास से आया हूँ। वर्सेस ऐसा कि आप ऐसा बोलें, ऐसा नरम बोलें कि अगले का दिल करे कि वो आपसे बातें करे, आपकी बातें सुने। और जब आप नरम अंदाज में, अच्छे अंदाज में बोलेंगे, तो तब ही लोगों के ऊपर आपकी बात का असर होगा। ठीक है? तो वकूलु लिन्नासी हुस्न वअकीमुस्सलाता वआतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, जो अल्लाह का हुक्म, जो अल्लाह का हक, वआतुज़्ज़कात, जो लोगों का। तो नमाज वो चीज है कि देखें, इस्लाम के 5 पिलर्स में से है, लेकिन किसी भी और पिलर का इतना ज्यादा के बारे में हुक्म नहीं आया जितना नमाज के बारे में। कुरान में ही 700 से ज्यादा दफा नमाज कायम करने का हुक्म आ, ठीक, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना वैल्यूएबल चीज। ज़कात दो तुम, ये सब कुछ अल्लाह ने बता दिया। और ये क्या था? ये पार्ट ऑफ मीसाक था, पार्ट ऑफ द अहद था जो बनी इसराइल से लिया गया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये सब कुछ, हमने देखा था ना, बनी इसराइल को हमने एज अ केस स्टडी लेना है, तो उनके लिए ये चीजें थी, तो यही अहकामात हमारे लिए भी हैं। तो उनको सब कुछ, उनसे पक्का हुक्म लेने, पक्का अहद लेने के बाद क्या हुआ? तुम तवल्लैतुम इल्ला कलीलुम मिनकुम, फिर पलट गए तुम सिवाय चंद एक के तुम में से, और तुम हो ही फिर जाने वाले, व अंतुम मोरिदून। पक्के पक्के भी उनसे अहद ले लिए, उसके बाद भी वो लोग क्या हुए? वो पलट ही गए। वो इन चीजों को नहीं माना उन्होंने। ठीक है? तो अगेन हम देख रहे हैं कि कैसे बनी इसराइल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों को एक कान से सुन के दूसरी से निकाल दिया करते थे। अगेन उनको एक और अब बताया, जो अहद का हिस्सा, वइज़ अखज़ना मीसाक़कुम ला तुफ़सिकूना दिमाअकुम, और जब लिया हमने अहद तुमसे कि ना बहाना खून आपस में, और ना निकालना अपनों को उनके घरों से, फिर इकरार कर लिया तुमने और तुम खुद इस पर गवाह। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं इन आयात का आपको पहले समझा दूं, इसका और इससे अगली का, वो आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। देखिए, इसको समझने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम देखें कि मदीना में ट्राइबल सिचुएशन क्या थी इस्लाम से पहले। ठीक है? ये हमें पता है कि उस जमाने में अरब, पूरे अरब के अंदर कबीलों का सिस्टम था। ठीक, हर कबीला अपने अपने कबीले के साथ रहता था, और दे वर वेरी वेल नेट। हर एक को अपने कबीले की बैकिंग और प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। ठीक है? तो मदीना में क्या सिचुएशन थी कि मदीना में इस्लाम से पहले 5 कबीले होते थे। ठीक है? मेन एक था बनु कैनका, दूसरा बनु नजीर, और तीसरा बनु कुरैजा। अब ये तीनों जो थे, ये तीनों थे यहूदी ट्राइब्स।
ٹھیک ہے, یہ یہود کے 3 ٹرائبس تھے, اور اس کے علاوہ تھے مدینہ کے کچھ نیٹو ٹرائبس بھی. یہودی تو ہمیں پتا ہے نا کہ یہودی مدینہ میں تو نہیں تھے, یہ تو مصر وغیرہ سے آ کے یہاں پہ بسنے کے لیے آ گئے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ تھے نیٹو عرب ٹرائبس جو کہ مدینہ کے اپنے ٹرائبس تھے جو رہتے تھے. وہ مین جو 2 بڑے تھے, وہ ایک تھا خزرج اور ایک تھا اوس. صحیح, یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ 5 قبیلے مل کے مدینہ کے اندر رہ رہے تھے. تو کیا تھا کہ اب یہ بات ہم نے ابھی پہلے بھی دیکھی ہے کہ یہودیوں کا کیا طریقہ تھا. یہودی لڑتے نہیں تھے, یہ انٹرنلی بزدل قوم ہے. تو ان کا ہمیشہ سے طریقہ جو کہ آج تک بھی ہے کہ یہ خود فرنٹ آن پہ لڑائی نہیں کرتے, یہ اندر اندر سے جڑیں کاٹتے ہیں, یہ لوگوں کو اندر سے کنائونس کر کے لڑواتے ہیں باقیوں کو. صحیح, تو یہ ابھی بھی یہی کیا کرتے تھے. پر بات یہ تھی کہ سنس ٹرائبل سسٹم تو تھا, تو لڑائیاں, یہ جو ٹرائبز ہوتے تھے نا, یہ بہت ہی جنگلی قسم کے تھے, بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے, عقل مند نہیں تھے, یہ بہت لڑتے رہتے تھے آپس میں, ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہزاروں سال ان کی سینکڑوں سال ان کی لڑائیاں چلتی رہتی. تو ان جیوش ٹرائبس کو بھی پروٹیکشن تو چاہیے تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے, انہوں نے اس خزرج کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ کر لیا تھا. گٹھ جوڑ کا یہ مطلب کہ انہوں نے ان کے ساتھ مل گئے تھے کہ اگر ہمارے اوپر کبھی کوئی حملہ ہوتا ہے نا, تو تم ہمیں پروٹیکٹ کرو گے, ہم سارے مل مل کے ساتھی ہیں, اور اگر تم پہ حملہ ہوگا تو ہم بھی تمہیں پروٹیکٹ کریں گے, ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے. صحیح. اینڈ لائک وائز بنو قریظہ کے ساتھ اوس نے اپنی دوستی کر لی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا تھا, تھنگ از کہ اوس اور خزرج یہ دونوں آپس میں بے شدید قسم کے دشمن تھے, یہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے. صحیح. اب جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوگی, تو کیونکہ یہ ادھر سے بنو نذیر اور قریظہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور یہاں سے بنو نذیر اور قینقاع تھے, تو جب خزرج لڑائی کرے گا تو ان کو بھی لڑائی کرنی پڑے گی, اور جب اوس لڑائی کرے گا تو بنو قریظہ کو بھی لڑائی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اب بات یہ تھی کہ یہ دونوں تو ویسے مشرکین تھے. صحیح. لیکن جب یہ آپس میں لڑتے تھے, تو اس وقت کے, اس زمانے کے مسلمان کون تھے؟ یہی تو تھے یہود. اس زمانے کے مسلمان ہی تو تھے, ہے نا. تو لیکن جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی, تو جب لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کو مارتے بھی ہیں, ایک دوسرے کو قیدی بنا کے بھی لاتے ہیں, ان کے ساتھ ہر قسم کی برائیاں بھی کی جاتی ہیں, ہوتا ہے نا ایسا. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی بڑی کلاس لی تھی, اس بات کے اوپر کہ تمہیں تمہاری بکس میں یہ بات سمجھائی گئی ہے, کہی گئی ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو نہیں مارے گا. ٹھیک ہے. پر لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو کہ تم لوگ, کیونکہ تم نے ان سے اپنی دوستیاں بڑھائی ہوئی ہیں, تو ان کی لڑائیوں کے چکر میں تم آپس میں بھی لڑتے رہتے ہو, اور جب لڑتے ہو تو ایک دوسرے کو مارتے بھی ہو. جب مارتے ہو تو اس کے بعد کسی کو مار دیتے ہو, اور کسی کو کیا کرتے ہو, قیدی بنا کے لے آتے ہو. اور جب قیدی بنا کے لے آتے تھے, تو یہ کیا کرتے تھے کہ اب ان کو آ کے اپنا بڑا اسلام یاد آ جاتا تھا. مطلب کیا ہے کہ یہ کرتے تھے کہ یہ کہتے یہ تھے کہ او ہو یہ تو مسلمان ہی ہیں جو کہ اب لوگ قیدی بن گئے ہیں, تو مسلمانوں کو تو ہم قیدی نہیں بنا سکتے, تو یہ ہماری بکس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی مسلمان کو قیدی نہیں رکھ سکتے, تو ہم ہی ان کا فدیہ دے کے ان کو چھڑائیں گے. فار ایگزامپل بنو قریظہ کے لوگ اگر یہاں پہ قیدی بن کے آ گئے ہیں, تو بنو نذیر اور بنو قینقاع کے لوگ اپنے ہی آپس میں دوبارہ, پھر پہلے ان سے لڑتے تھے, اور اس کے بعد آپس میں ہی چندے اکٹھے کر کے خزرج کو دیتے تھے فدیے کے طور کے اوپر ایز اے رینسم, کہ تم ان لوگوں کو چھوڑ دو. اور بہت اپنی نظروں میں بڑے اونچے لوگ بن جاتے تھے کہ دیکھا ہم نے تو اپنے لوگوں کو بچا دیا. تو اس کے اوپر یہ آیات آئیں, جب لیا ہم نے عہد تم سے کہ نہ خون بہانا آپس میں, اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے. ٹھیک ہے, ہم نے تم سے یہ ان دونوں چیزوں کا عہد لیا, اور تم نے اقرار کر لیا اس کے اوپر, اور تم گواہ بھی ہو. لیکن تم نے کیا کیا, پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کر دیتے ہو اپنوں کو. صحیح. اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے, چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے. صحیح.
سمجھ آ رہی ہے نا ابھی آیت آپ کو ساری کہ کیا ہو رہا ہے اس کے اندر. اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس بطور قیدی تو فدیہ دے کے تو چھڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کے، حالانکہ وہ حرام تھا تم پر ان کا نکال دینا ہی. بات سمجھ آئی کہ کیا ہے؟ اب جو تم آ کے ان کو پہلے قیدی بنا کے لے کے آئے، پہلے ان سے لڑائی کی، ان کو قتل کیا، قیدی بنا کے لے کے آئے، اور اب ان کو فدیہ دے کے چھڑا رہے ہو، حالانکہ وہ حرام تھا تو ان دا فرسٹ پلیس ہی تم کو تمہارے اوپر کہ ان کو نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا. صحیح. تو اب وہ جسٹ آ رہا ہے ان آیات کا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پہ اور انکار کیے دیتے ہو بعض سے؟ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کہ تم لوگ یہی کر رہے ہو نا کہ جو احکامات دین کے تمہارے لیے آسان ہیں، جن سے تمہیں تمہارے اپنے دل کو تسلی مل رہی ہے، ایزی ٹو فالو ہیں، وہ تو تم کر رہے ہو. مطلب اب فدیہ دے کے ان کو چھڑا دینا تو از ایزی فار یو، پیسے والے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہوتے تھے، تو وہ تم عمل کر رہے ہو. لیکن جو چیز تمہاری اپنی مرضی کے خلاف تھی، ٹھیک ہے، کہ تم نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، وہ تم نے کر دیا، کیونکہ اس کے اوپر عمل کرنے سے کیا ہونا تھا؟ تمہاری جو آپس کی یہ گٹھ جوڑ تھے، جو تمہارے دنیاوی ریلیشن شپس تھے، وہ خراب ہوتے ہے نا. اگر اس وقت یہ لوگ کہتے کہ نہیں ہم تو یہ دوسرے بھی مسلمان ہی ہیں ہمارے سامنے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، تو اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہ ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے. تو دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا. تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کے کچھ حصے کو پک اینڈ چوز کر لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کو مکمل اطاعت چاہیے ہوتی. کیا بات تھی کہ قرآن اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے اوپر صبغت اللہ کو ڈھال لو، اس کے اندر ڈھل جاؤ، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو. ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے قرآن میں سے میری بہنوں، ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. روزانہ رات کو جو ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں، اس میں کیا سمعنا و اطعنا، کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. آج کے ہم جو جیسے ایکشنز ہم مسلمز کے ہیں، ہم یہ بات تو دیکھیں کیا ہم بھی ایسا ہی نہیں کر رہے ہوتے؟ ہمارے لیے جو قرآن کی چیزیں، جو اسلام کی چیزیں الحمدللہ ہم نے پڑھنا شروع کر دی، لیکن پڑھتے پڑھتے جو چیز ہمارے لیے آسان ہوتی ہے اس کو تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور جو چیز ذرا سی مشکل آتا ہے حکم تو نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ ابھی تو میں نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، اتنے سے بھی کیا فرق پڑتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہیں پڑ جانا چاہیے. اگر میں نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، میرا سسرال کیا کہے گا، میرے فرینڈس کا جو سرکل ہے وہ کیا کہے گا. میں نے اگر آج کو حجاب پہننا شروع کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، وہ مجھے کن نظروں سے دیکھیں گے. تو کوئی بات نہیں، میں نمازیں تو پڑھتی ہوں، میں روزے تو رکھتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں صرف ایک چیز نہیں کرتی، باقی سب کچھ تو میں کرتی ہوں. ہاں میں صدقے بھی دیتی ہوں، ہاں میں چیریٹی زکات بھی کرتی ہوں، میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، میں نے عمرے بھی کیے ہیں. ایک چیز نہیں کرتی تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو لے لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ بہت بڑی بات، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے صرف اور صرف ہمارے اپنے لیے. کیونکہ اگر ہم یہ کریں گے نا تو کیا ہے، فما جزاء من یفعل ذلک، تو نہیں ہے سزا اس کی جو کرے ایسا تم میں سے، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخت ترین عذاب کی طرح. آپ یہ بات دیکھیں کہ ہم اگر پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا قرآن میں سے،
تو وہ صرف اور صرف دنیا کی خاطر ہی کرتے ہیں نا. آخرت کا تو ظاہر ہے جس کو خیال ہوگا وہ یہ ایسا نہیں کرے گا. ہم صرف دنیا کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے، دنیا کی دکھاوا بازی کے لیے، اپنے بزنسز خراب نہ ہو جائیں، ان کاموں کے لیے ہم یہ غلط کام کرتے ہیں نا. تو اللہ نے کیا کہہ دیا کہ اس کی سزا ہے رسوائی دنیاوی زندگی میں. تو جس دنیا کے لیے تم کر رہے ہو، جس حقیر دنیا کے لیے تم قرآن کو چھوڑ رہے ہو، اسی کے اندر تمہیں رسوائی مل جائے گی، رسوا ہو جاؤ گے تم. اور دیکھ لیں آج کو مسلم امہ کا حال پوری دنیا میں کتنے لو لیول گردانے جاتے ہیں، جس کا بس نہیں چلتا، دل کرتا ہے اٹھ کے آ کے کسی بھی مسلمان کنٹری کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. ایسا خنجر کھوبا انہوں نے فلسطین کے اندر. کیا کیا پوری مسلم امت نے؟ کوئی ایک بھی تھا جو اٹھا؟ کوئی ایک بھی تھا جو کچھ کر سکا؟ کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. پیس بھی کروایا برائے نام تو وہ ٹرمپ نے کروایا. ساری واقعی لعنت ہونا ساری مسلم امہ کے اوپر، کیونکہ ان کی اتنی سٹینڈنگ ہے ہی نہیں. رسوائی یہی تو ہے، بے عزتی. کس قدر امبیرس کرتے ہیں سارے باقی نیشنز کے مسلمانوں کو کہ they are nothing, they are just a pile of hay. پیسے کے غلام ہیں اور امریکہ کے غلام ہیں سارے. تو ان کو دنیا میں تو رسوائی مل گئی، اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف. اشد العذاب چھوٹی بات نہیں ہے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو تم عمل کرتے ہو نا، اللہ اس سے غافل نہیں. اللہ از نیور unaware of what you do. اپنے ہر عمل سے پہلے یہ بات سن کہ کہیں میں قرآن کو چھوڑ تو نہیں رہی، پک اینڈ چوز تو نہیں کر رہی. اگر مجھے نہیں پتا کہ میں پک اینڈ چوز کر رہی ہوں یا نہیں، تو یہ میری غلطی ہے، مجھے جاننا چاہیے. I need to know, I need to increase my knowledge. اور جو یہ کرتا ہے نا، یہ اس بات کا جواب مل رہا ہے کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ قرآن کا کچھ حصہ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا، وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے لیے. صرف اور صرف اس دنیاوی زندگی کی خاطر آخرت کو چھوڑ دیا ہے. سو نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد. اتنی زیادہ بڑی بات اللہ نے ابھی سے بتا دیا کہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اشد العذاب، اور وہ بھی ہلکا نہ ہونے والا. اللہ نے آج بتا دیا ہے تاکہ کل کو اس وقت جب عذاب جھیل رہے ہو نا، تو تب کوئی یہ بات کہہ نہ سکے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات از دا موسٹ جسٹ. وہ کبھی کسی کے اوپر زیادتی ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم اگر کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ہم خود کرتے ہیں. ایک اتنی سکیری حدیث ہے کہ کیا کہ ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو. ٹھیک ہے، یہ فتنے سوچ لیں آج کل کتنے ہم فتنوں کے دور میں ہیں. ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. آدمی صبح کے وقت ایمان کی حالت میں ہوگا اور کفر کی حالت میں شام، یا شام کو ایمان کی حال میں سوئے گا اور صبح اٹھ کے صبح کفر کی حالت میں کرے گا. اور وہ یہ سب اس لیے کرے گا کیونکہ اس نے دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ، اس نے دنیاوی فائدے کی خاطر اپنا دین بیچ. سوچیں، جب ہم معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر اپنے دین کو کمپرومائز کر دیتے ہیں نا، اتنی سخت وارننگ ہے اس کی. ہم کہتے ہیں کہ ابھی کوئی فنکشن پارٹی آ جائے، کچھ ہو جائے، کسی کی سب سے زیادہ بڑھ کے شادیاں ہی لے لیں، کوئی بات نہیں نا، اتنے سے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے، او بھائی اتنا نہیں ہوتا، دین اور دنیا تو اکٹھے ہی چلتے ہیں. نہیں، دین اور دنیا اکٹھے نہیں چلتے. ہمارا دین اتنا مکمل دین ہے کہ اس کے اندر ہی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے. دنیا دین کے اندر
ہی ہے. اللہ نے جیسی دنیا ہونی چاہیے وہ بتا دی ہے, اسی دنیا کو آپ دین کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. یہ جو کرنٹ آج کل کی مٹیریلسٹک دنیا ہے اس کو لے کے نہیں چل سکتے. بہت ضروری ہے اس بات کے اوپر سوچنا, اپنی زندگی کے ہر عمل سے پہلے اس بات کے اوپر سوچ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل کو میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں اس کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی اس کو کسی کی نہیں. اللہم لا تجلنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ, اور بے شک عنایت کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پے بھیجتے رہے تھے اس کے بعد رسولوں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ another one of the احسانات that he has done on بنی اسرائیل وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کتنے پے در پے رسول بھیجے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے آخری. پے در پے مطلب ون آفٹر دی ادر. ان کے پاس کبھی ایسا ڈیوریشن نہیں آیا تھا کہ جس کے اندر کے کوئی نبی ہو ہی نہ. ایک وقت میں سائملٹینیسلی اکثر دو دو تین تین انبیاء ہوتے تھے, ڈفرینٹ ایریاز میں انبیاء ہوتے تھے. ٹھیک, اچھا ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کروں کہ دیکھیں میں نبی بھی بول رہی ہوں اور رسول کی بھی بات ہو رہی ہے. تو نبی اور رسول کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں عربک میں کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ اگر الگ الگ آئیں گے, الگ الگ جگہوں پہ آئیں گے تو وہ انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں, صحیح. لیکن اگر وہ اکٹھے آ جائیں گے ایک ہی جگہ پہ یوز ہوں گے تو ان کے مطلب ڈفرینٹ ہوں. مطلب اگر آپ اگزامپل لیں تو جس طرح اگر مومن اور مسلم ہے نا, تو یہ اگر الگ الگ جہاں پہ بھی یوز ہوگا ان کا یہ ایک ہی مطلب ہے مسلمان کا. لیکن اگر کسی جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن اور مسلم دونوں ورڈز اکٹھے یوز کر رہے ہیں تو اس وقت مسلم وہ ہے جو کہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. لیکن مومن وہ ہے جو ایکچولی کلمے پر عمل کرتا ہے, جس کا عمل ایکچولی اللہ کی خاطر ہوتا ہے, صحیح. تو وہ مومن ہوتا ہے. سمجھ آیا؟ ایک ہی لفظ الگ الگ یوز ہوگا تو سیم مطلب ہے, لیکن اگر اکٹھے یوز ہوں گے تو ان کے ڈفرینٹ میننگ ہو گئے. لائک وائز فار نبی اینڈ رسول, یہ دونوں اللہ کے چوزن پیپل ہوتے ہیں, دونوں اللہ کے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں. اور جب اگر الگ الگ یوز ہوگا تو دونوں کا سیم مطلب, بٹ جب اکٹھے ہوگا یوز تو اس کا رسول وہ اللہ کا چوزن بندہ ہوتا ہے جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا رسالہ بھیجا ہوتا ہے, اپنی کتاب نازل کی ہوتی ہے. رسول رسالہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو رسول وہ ہے جس کے اوپر کی کتاب نازل ہوئی ہے, جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کتاب نہیں نازل ہوئی ہوتی لیکن وہ اللہ کا ایک مقرب بندہ ہوتا ہے, وہ بہت نیک ہوتا ہے, اللہ کا چوزن بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہوتا ہے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانے کے لیے. تو بنی اسرائیل میں انبیاء اور رسول دونوں آئے, صحیح. سب سے پہلے موسیٰ اور سب سے آخر میں عیسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی, اور ان کے بیچ میں بے شمار انبیاء آئے. آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے آج تک جتنے بھی نبیوں کے نام سنے ہیں سوائے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, ان کے علاوہ آپ نے جتنے بھی انبیاء کے نام سنے ہیں وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل ہی کے اندر آئے تھے. حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت یوشع ابن نون, جتنے بھی ہیں کاؤنٹ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی نا کتنی زیادہ ہے, 1,24,000 انبیاء. تو کتنے زیادہ آپ سوچیں نا کہ کتنے اوپر اتنے زیادہ ان کے پاس انبیاء آئے, صحیح. لیکن کیا ہوا, اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور روح القدس کون ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام, کہ ان کی مدد کی جبریل علیہ السلام کے ساتھ. جب جتنے زیادہ جو معجزات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ سب خود ہی تو نہیں ہوتے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہیں کرتے تھے نا, وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتے تھے. اور ان کو ایگزیکیوٹ کون کرتا تھا, کرواتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام. تو اللہ نے یہاں پہ مینشن کیا کہ جبریل علیہ السلام کی مدد سے وہ کیا. تو اتنے زیادہ جب ٹیچرز بھیجے تو کیا ہوا, أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ, تو جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس کے ساتھ
जिसको तुम नहीं चाहते थे, जो चीज तुम्हारी मर्जी के खिलाफ था, तुम्हारे नुफूस के खिलाफ था, तो फरीकन कज़्ज़बतुम, तो तुमने उसको क्या किया, सॉरी अस्तकबर तो तुम सरकश हो गए, तुमने उस पे गरूर किया। फरीकन कज़्ज़बतुम, और बस एक ग्रोह ने तो उसको झुटला ही दिया, और किसी ने उसको कत्ल ही कर दिया। कि इतने ज्यादा अंबिया तुम्हारे पास आए, लेकिन जो भी नबी, अगेन वही बात कि तुम्हारी मर्जी की बात लेके आता था तो तुम बात उसकी सुन लेते थे। लेकिन अगर वो बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होती थी, तुम्हारी हवा के खिलाफ होती थी, तो तुम क्या करते थे, उसे जुटला देते थे, उसका इनकार कर दिया, तुम झूठे हो, माने ही कोई नहीं। और दूसरा क्या करते थे, या ये करते थे कि तुम उसे कत्ल ही कर देते थे। आप ये बात देखिए कि इतनी ज्यादा ये एक कौम की ढिठाई का एक नेक्स्ट लेवल होगा ना, कि कैसे वो इतने लेवल के ऊपर पहुंच जाए कि अल्लाह के नबी को कत्ल कर दे। अच्छा, एक ये भी बात देखिए कि ये भी डिफरेंस है नबी और रसूल में, कि नबी को कत्ल किया जा सकता है, सही, लेकिन जो रसूल होता है अल्लाह का, उसको कत्ल नहीं कर सकता। वो उसको अल्लाह की, उसके पास अल्लाह की शरीयत है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कत्ल नहीं होने देते। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तबई मौत मरे थे। ईसा अलैहिस्सलाम, ये लोग इतने सरकश हो गए थे कि दे ट्राइड टू हैंग हिम, लेकिन जब वो इतने ज्यादा लेवल के ऊपर आ गए थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास आसमानों के ऊपर उठा लिया था, ठीक है, और उनको कत्ल नहीं होने दिया था। और इन लोगों का तो यही हाल था, यही तरीका था बनी इसराइल का, कि जब खैबर के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने मारने की, नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की वो की थी, कोशिश की थी, जब उनको खाने के तौर के ऊपर बकरी भेजी, एंड दैट बकरी वाज पॉइजन्ड। उसका एक बाइट बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले भी लिया था, एक और सहाबी ने भी खाया था और उनकी तो डेथ हो गई थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जरा सा मुंह में डाला ही था कि उनको आके जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बता दिया था, और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं उसको खाया था, लेकिन आखिर तक, अब टिल द हिज डेथ, टाइम ऑफ हिज डेथ, वो उस पॉइजन की तकलीफ अपने जिस्म में महसूस करते रहे। सही, तो ये इनका हाल था। और ये इतने ज्यादा भी ये हरकतें करने के बाद भी वो कहते क्या है, वो बेसिकली ये कहते हैं, वह कालो कुलूबुना गुल्फुन, और कहते हैं हमारे दिलों पर गिलाफ हैं, हमारे दिल तो कवर्ड हैं। ये मतलब इनका ये था कि ये लोग ये कहते थे कि हम, ये अपनी एक बेसिकली एक अच्छी बात बताते थे कि हम तो इतने स्ट्रॉन्ग अकायद वाले लोग हैं कि हमारे दिलों के ऊपर तो एक कवर है, कि तुम चाहे कोई भी बात कह दो ना, हम तक वो पहुंचेगी नहीं। वी आर सच स्ट्रॉन्ग इन आवर अकायद एक्चुअली। तो ये बात जो पीछे अभी हमने आयत नंबर 75 पिछले रुकू में पढ़ी थी, उसका जवाब है कि जब मुसलमान ये समझते थे ना कि जी पता नहीं शायद हम इनको ठीक तरीके से नहीं बता रहे हैं, जो ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे, तो उसी का जवाब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो तो खुद ही ये बात कहते थे कि भाई हम तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दिलों पे क्या है, हमारे हार्ट्स आर अनरिसेप्टिव, वो तो कुछ सुनेंगे ही नहीं। सही, एक गिलाफ है ऐसा कि जो उनके ऊपर पक्का पड़ चुका है। और इसके इसकी एक वो मैं आपको अगर बताऊं कि एग्जाम्पल के, हजरत सफिया, उम्मुल मोमिनीन हजरत सफिया जो थी, जो कि बेसिकली पहले यहूदी थी, और उसके बाद फिर वो जब आई थी एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर बन के, और फिर उनकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई थी, वो इस्लाम वो ले आई थी। उनके जो वो ये नरेट करती हैं कि उनके वालिद और उनके चचा यहूदी आलिम थे बहुत बड़े, और वो एक दफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे डिबेट करने के लिए, और बहुत लंबी उनकी डिबेट चली। और जब सारी बात करके वो अपने घर गए, तो उनके चचा ने उनके वालिद से पूछा कि क्या ख्याल है इसके बारे में, जिनसे अभी हम मिल के आए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, क्या ये वही नबी है जिसकी कब्रें हमारी किताबों में दी गई हैं? तो उनके वालिद ने कहा, खुदा की कसम, हाँ, यकीनन ये वही है। चचा ने पूछा, क्या तुम्हें इसका यकीन है? वालिद ने कहा, हाँ, मुझे यकीन है। तो चचा ने कहा, तो फिर क्या इरादा है? तो उनके वालिद ने कहा कि खुदा की कसम, जब तक मेरी जान में जान है,
میں اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی ایک نہیں چلنے دوں گا. اب آپ کو ایسے تھے وہ، اتنے پکے تھے ان کے دلوں کے اوپر غلاف. ٹھیک ہے، کہ چاہے ان کو سب نظر آ رہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں سنیں گے. تو اس کے اوپر اللہ نے کیا کہہ دیا؟ بل لعنہم اللہ. نہیں، بلکہ تمہارے دل اس لیے نہیں، تمہارے دلوں میں بات جا رہی ہے کیونکہ تم خود نہیں چاہ رہے ہو، اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ اللہ نے لعنت کر رکھی ہے تم پر. لعنت، لعنت کیا ہوتی ہے؟ رحمت سے دوری. اسی لیے شیطان کو بھی ملعون کہا جاتا ہے نا، کہ وہ رحمت سے دور ہے، اس کو اس تک کبھی رحمت نہیں پہنچے گی. اور جس شخص کے اوپر لعنت ہو جائے ایک دفعہ، اس کے دل کے اوپر پھر قرآن اثر نہیں کرتا. اس کا قرآن سننے کے بعد بھی، باتیں سننے کے بعد بھی اس کا دل نہیں نرم ہوتا، اس کا دل پسیجتا نہیں ہے، اسے رونا نہیں آتا، اس کے اندر کچھ ٹوٹتا نہیں ہے. ایک اللہ کا کلام اتنا بڑا معجزہ ہے کہ جو اس کو ایکچوئل دل سے سنتا ہے نا، وہ ایک نیا انسان بن کے ابھرتا ہے. لیکن وہ جس پر لعنت ہو گئی نا، اس پہ یہ فرق نہیں ڈالتا. لیکن کیوں؟ اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ اللہ کوئی ایسی ڈنڈے والی پولیس تو نہیں ہے جو کہ لوگوں کے دلوں کے اوپر تالے لگاتا رہے، جو ان کے اوپر لعنتیں کرتا رہے. اللہ نے ان کے اوپر لعنت اس لیے کی ہے کہ کفری ہیں ان کے اپنے ہی کفر کے سبب، کیونکہ وہ خود ہی انکار کرتے تھے نا، وہ خود ہی نہیں اس بات کو اپنے اندر آنے دیتے تھے. تو اللہ نے اب آ کے ان کے دلوں کے اوپر لگا دیا. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں. اس کی یہ والی بات ہے نا، دلوں پہ تالے لگا دینے کی، اس کی ایک بڑے مزے کی، ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ والی اگزامپل جس سے یہ بات آج کی ہم اس کو ایز اے لاسٹ آیت اپنی لیں گے انشاءاللہ. کہ دیکھیں آپ، اگر آپ ایک یہ سمجھیں کہ جس میں آپ کی ایک کوئی بہت بیسٹ فرینڈ ہے، اور وہ بیسٹ فرینڈ آپ کے گھر آئی ہے، وہ آئی اور آپ کا دل نہیں کر رہا اس سے ملنے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنے دروازے کو اندر سے بند کر لیا. اب وہ ناک کر رہی ہے اور اس کو کھڑکی سے نظر بھی آ گیا کہ آپ اندر ہیں. اب وہ آ کے کھٹکھٹا رہی ہے، کھولو کھولو دروازہ کھولو. آپ آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہے. اب کیونکہ وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، اس کو آپ کے گھر کے ہر راستے کا پتا ہے. وہ ایک گیٹ بند ملا، وہ دوسرے بیک سائڈ سے گئی، بیک سائڈ سے گئی، اس نے کچن کے دروازے سے آپ کو ناک کیا. اس نے کہا مجھے دروازہ کھولو، مجھے پتا ہے کہ تم اندر ہو، آئی نو یو دیر. تم کیوں نہیں دروازہ کھول رہے؟ تم مجھے کیوں اگنور کر رہے ہو؟ لیکن آپ مسلسل اگنور اس کو کر رہے ہیں. اب وہ آئی، وہ کھڑکی کے پاس، وہ پریشان ہو گئی کہ کوئی کہیں میری پریشان، کوئی بیمار تو نہیں ہے میری سہیلی، مجھے کیوں نہیں دروازہ کھول رہی. اس نے کھڑکی کے پاس بھی آئی، اور جب وہ کھڑکی کے پاس آئی تو آپ نے اس کے آتے ہی پردہ بند کر. اور جب اتنی دیر وہ دیکھتی رہی یہ سب کچھ، اور اس نے یہ دیکھا کہ آپ نے اس آخری پردے کو بھی بند کر دیا ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ آپ نہیں چاہتے تھے. اور اب اس کو آ گیا غصہ. تو اس غصے میں آ کے اس نے کہا کہ جاؤ، تم کیا مجھ سے ملنا نہیں چاہتی ہو، میں تم سے نہیں ملوں گی. اور وہ آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کی طرف سے ایک تالا لگا کے چلی. یہ ہے تالا لگنا. جب اللہ کی ہدایت ہر طرف سے آتی ہے ہمارے پاس، ہر طرف سے نوک کرتی ہے، ہر طریقے سے ہمارے سامنے اگزامپلز آتی ہیں، ہر جتن کر کے دیکھ لیا جاتا ہے، اور ہم اپنے دل کے تمام دروازوں کو بند رکھتے ہیں، سمجھتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی کہ ہاں یہ اچھی چیز ہے، ہاں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میں نہیں مانوں گی. تو جب اتنا سب ہو جاتا ہے تو تب ایونچولی اللہ کی ذات آپ کو دل دے.
तब आपके कुफर क्या है, इनकार है ना, तो तब आपके कुफर की वजह से आपके दिल के ऊपर ऐसा ताला लगता है कि फिर आप सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जिऊन बन जाते। आपके सामने भी हक आता है, आपको दिखाई नहीं देता। आपके कानों में आवाज आती है, आपको बुलाया जाता है कि आओ वहां अल्लाह की बात हो रही है, आओ फलां जगह कुरान का दर्स हो रहा है, लेकिन आप नहीं जाते। अगर जबरदस्ती आप कहीं बैठे हो और किसी ने बात करनी शुरू कर दी तो आपके कानों में वो बात पड़ेगी, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आपके दिल पे तो ताला लग गया। आप देखिए कितनी बड़ी अफसोस की ये सिचुएशन है अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए। तो हमें अल्लाह से हर वक्त इस बात के ऊपर डरना चाहिए, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए कि ए अल्लाह कहीं मुझे उन लोगों में से शामिल ना कर देना जिनके दिलों पे तूने ताले लगा दिए। हम इतने कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे रहते हैं कि नहीं हम तो बड़े पक्के मुसलमान हैं, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उम्मत मोहम्मदी है, हमने तो बख्शे जाना है, अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, ऐसा हो सकता है कि वो मुझे जहन्नुम में जलाए? कभी भी नहीं जलाएगा। तो हम जिन अमानियों के ऊपर अपने चलते रहते हैं ना, जिस अमानी के बारे में हमने पिछले रुकू में इतना जिक्र किया था, तो उन अमानियों के ऊपर चलने के बजाय वी नीड टू वेक अप, वी नीड टू ओपन आवर आईज एंड सी द सिचुएशन। अपने हर अमल से पहले जब तक हम नहीं सोचेंगे तो ये दुनिया कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, किसी एक अगले अगले लम्हे का हमें अपने पता नहीं है कि हमने जिंदा रहना है या नहीं रहना। तो किस बलबूते के ऊपर, किस ढिठाई के ऊपर, किस गारंटी के ऊपर हम अपने अमाल को छोड़ के बैठे हैं? हाँ जब वक्त आएगा, हाँ जब बूढ़े होंगे तब कर लेंगे, अभी तो जिंदगी, अभी तो जवानी है, अभी तो एंजॉय कर। जिस शख्स के सर में पहला सफेद बाल आ गया उसका आखिरत की तरफ सफर, उसका अपनी मौत की तरफ सफर शुरू हो गया, बुढ़ापा उसके ऊपर आ गया। So it is high time that we start looking at our amal. हम अपना एहतसाब, खुद का एहतसाब करना शुरू करें, किसी और का नहीं, पहले सबसे पहले अपना एहतसाब अपने हर अमल पे। कोई कभी परफेक्ट हम में से हो ही नहीं सकता, बट एटलीस्ट हम उस हाईवे के ऊपर, जिस हाईवे का नाम सिरात मुस्तकीम है, हम उसके ऊपर अपना गाड़ी चढ़ाएं तो सही। हम तो साइड के ऊपर पार्क करके बैठे हुए हैं, या जो छोटी छोटी पगडंडियां साइड से निकल रही हैं हम तो उनके ऊपर चल रहे हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एंड हमें वहीं पे ही लेके जाएगी जहां पे हाईवे की एंडिंग है। तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आज की आयत, इनके ऊपर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा लिया है बिकॉज दीज आर, आई डिड नॉट वांट कि हम इनके ऊपर से बस तेजी से भाग जाएं और अपने रुकुआत को खत्म करते रहें। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हम इस एक एक आयत को अपने दिल में बिठाएं और अपने आइंदा आने वाली जिंदगी, अपने अमाल के ऊपर हम इनको इम्पैक्टफुल बनाएं। आज की हमारी आखिरी क्लास है फॉर दिस ईयर, इंशाल्लाह अब हम जनवरी से अपनी क्लासेस को रीस्टार्ट करेंगे। सो आई, अल्लाह का ही एहसान कि अल्लाह ताला इन आयात को लेके आया कि इनको हम अगर अपने लिए एज अ मशले राह लेके चलें, हम ये सोच के आगे का महीना गुजारें। कितनी चीजें आ रही हैं, आई डोंट इवन नीड टू मेंशन। क्रिसमस आएगी, न्यू ईयर आएगा, क्या क्या आएगा, अभी क्या क्या गुजर गया। हम बस करने से पहले याद रखें कि अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, ये करने वालों में से मैं हूं। आज का लेसन हम अपनी इसी दुआ के साथ कंप्लीट करते हैं। मेरे रब पाक परवरदिगार, तो हमें तौफीक दे कि हम जो कुछ इस कुरान में से पढ़ें हम उसको वाकई अपने अमाल में लेके आ सकें, हम उसको बेहतरीन तरीके से हम हम अपनी जिंदगी के हर अमल में शामिल करें। या अल्लाह हम बड़े कमजोर लोग हैं, मेरे रब हम बड़े वीक हैं, हमारे ईमान इस काबिल नहीं है कि हम इस दुनिया को फेस कर सकें। मेरे रब ये आप ही ईमान की पावर दे सकते हैं, आप ही हमें इतनी तौफीक दे सकते हैं
اتنی ثابت قدمی عطا کر سکتے ہیں کہ ہم ثابت قدمی کے ساتھ، انتہائی پرائڈ کے ساتھ، غرور کے ساتھ آپ کے احکامات کے اوپر عمل کریں، اور اس کانفیڈنس کے ساتھ عمل کریں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں۔ میرے رب پاک پروردگار ہماری مدد کیجیے، ہمارے اولاد کی، خاص الخاص ہمارے ہسبینڈس کی، ہماری فیملی کی، ہمارے جاننے والوں کی مدد کیجیے یا اللہ۔ جو کوئی اس بات کو سن رہا ہے، میرے رب تو سب کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ جو تیری طرف آنا چاہتا ہے میرے رب، تو نے تو کہا ہے کہ ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو 10 قدم آگے آئے گا۔ میرے رب ہمارے دلوں کے حالوں کو آپ جانتے ہیں۔ میرے رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمیں اپنے قریب بلا لیں، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لیں، ہمیں سابقون الاولون میں سے بنا لیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک بنیں اور نیکی پھیلائیں۔ اے اللہ، آج جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے دلوں کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، سب کا آنا بیٹھنا نصیب کر، یہ قبول کر لے، اور اس محفل کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔